انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کی پوری زندگی کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے ایک بہترین اثاثہ بنے گا۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے آج کے اس پروگرام اور اس پورے پروجیکٹ کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ الخدمت کا یہ بنو قابل پروگرام اپنے بچوں کو امپاور کرنے کے لیے ہے، اپنے یوتھ کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے، ان کو عزت دینے، ان کو تحفظ دینے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں کراچی کی یہ بیٹیاں یہاں پر آ کر جمع ہوئی ہیں، اور وہ سارے لوگ جو اس قوم کو جاہل بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہاں علم کی شمع روشن نہ ہو سکیں، جنہوں نے اپنی جو طاقت ان کو حاصل رہی ہے اس طاقت سے یہاں تعلیم نہیں پھیلائی ہے، جہالت پھیلائی ہے، ان سب کو آپ نے آج اتنی بڑی تعداد میں مزار قائد کے سامنے جمع ہو کر صاف صاف جواب دے دیا ہے کہ ہم جہالت کے اندھیرے نہیں، علم کی روشنی چاہتے ہیں اور اسی روشنی میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ویمن امپاورمنٹ کا نام بھی سنا ہوگا اور بہت ساری سرگرمیاں اس حوالے سے منعقد بھی کی جاتی ہیں، لیکن آج میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ الخدمت کا یہ بنو قابل پروجیکٹ، جس میں آئی ٹی کی فری اسکالرشپس اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد جابز کا پورا انتظام موجود ہے، پاکستان کی تاریخ میں اب تک جتنے لوگوں نے ویمن امپاورمنٹ پہ کام کیا ہے ان سب کے کام کو جمع کر لے، 75 سال کا کام ایک طرف ہے، آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، آج کی ہماری یہ بیٹیاں ایک طرف ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ترقی کا، آگے بڑھنے کا، عزت پانے کا یہ عمل آگے بڑھ رہا ہے اور آپ پڑھیں گی اور آگے بڑھیں گی۔ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے یہ بچے اس شہر میں جو 2 کروڑ سے زائد تعداد میں ہیں، 30 سال تک کی عمر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، یہ 2 کروڑ سے زائد اس شہر میں موجود ہیں، لیکن یہاں صرف 2 جنرل سرکاری یونیورسٹیاں ہیں۔ عملاً یہاں پر کالجوں کو ہی یونیورسٹی کا نام دے کر یہ ٹوٹل پورا کر دیتے ہیں۔ جو کالجز ہیں وہ ویران ہیں۔ ابھی پری انجینئرنگ کا رزلٹ آیا ہے، 24 کالج سندھ میں ایسے ہیں جہاں کا رزلٹ 0 ہے، کوئی ایک بھی پاس نہیں ہو سکا ہے۔ یہ 326 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ اور اس پر یہ رزلٹ ہے کہ ان اداروں میں بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، اور تعلیم پھر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے ماں باپ فیسیں ادا کر سکتے ہیں؟ کتنے مڈل کلاس لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ اصل کام یہ ریاست کا ہے، یہ حکومت کا ہے۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ تعلیم کا بجٹ بنتا ہے، یہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ بنتا ہے، یہ صحت کا بجٹ بنتا ہے، لیکن یہ ہم پر نہیں لگتا، ہمارے بچوں پر نہیں لگتا، بلکہ ان ظالموں کے ان ٹینکوں میں چلا جاتا ہے کہ جو کرپشن کے نتیجے میں وہ بھرتے ہیں اور لوٹ کے اس ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ تاریخی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ جہاں ہم اپنی بساط بھر کوشش کریں گے، پڑھائیں گے اور آگے بڑھائیں گے، وہیں یہ نوجوان اب سوال بھی کریں گے، ان سے حساب بھی مانگیں گے۔ کیوں ہمیں جاہل بناتے ہو؟ کیوں ہم سے علم کو چھینتے ہو؟ ان اداروں پہ ہمارا حق ہے کہ ان سرکاری اداروں پہ ہمیں معیاری تعلیم ملنی چاہیے، فری ایجوکیشن ملنی چاہیے، سب کو پڑھنے کا حق ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ تعلیم کموڈٹی نہیں ہے۔ ہماری 1400 سال کی ہسٹری میں کبھی یہ خریدنے والی چیز نہیں رہی ہے، پھر کیوں آج یہ بکتی ہیں؟ یہ ڈگریاں بکتی ہیں، یہ کورسز بکتے ہیں۔ اس لیے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرے۔ ہم ریاست سے بھی لڑیں گے انشاءاللہ اپنے حق کے لیے، تعلیم کے لیے، امپاورمنٹ کے لیے، لیکن ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانے کا، آگے بڑھانے کا یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔
آپ نے پچھلے ہی مہینے دیکھا تھا کتنی بڑی تعداد میں لڑکے، ہم نے پہلے تو یہی سوچا تھا کہ ایک ساتھ یہ ٹیسٹ کریں گے، لیکن یہ باغ جناح جو کراچی کا سب سے بڑی اجتماع گاہ ہے، یہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، اس لیے ہم نے اپنے لڑکوں کے لیے الگ ٹیسٹ کیا، اور آج ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں یہاں پر یہ ٹیسٹ دیں گی اور یہ پاس بھی کریں گی انشاءاللہ۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس ٹیسٹ میں پاس ہونے والی ایک ایک بیٹی کو فری اسکالرشپ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں پر سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح زیبا آپا کہہ رہی تھیں کہ انشاءاللہ اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر جب آئے گا، اس کی بلدیہ ہوگی، تو 800 سے 900 اسکول ہیں KMC کے جو ہمارے اختیار میں ہیں۔ ہم روئیں گے نہیں، ہم آنسو مگرمچھ کے نہیں بہائیں گے، ہم فائل پھینک کے نہیں جائیں گے، ہمارے جو اختیار میں ہوگا اس سے زیادہ کام کریں گے۔ ان اسکولوں کو بھی اپ گریڈ کریں گے اور ان اسکولوں میں بھی IT کی ایجوکیشن شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج جو آپ یہاں سے پڑھ رہی ہیں اور آگے بڑھیں گی، تو آپ بھی انشاءاللہ ہمارے اس پورے پروجیکٹ کا حصہ بنیں گی۔ یہ ایک سائیکل ہوگا جو اپنی نسل کو پڑھانے کا ہوگا۔ یہ شہر لیڈ کر سکتا ہے۔ اس گئے گزرے حالات میں بھی کراچی پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے۔ یہاں صنعت کار موجود ہیں، تاجر موجود ہیں۔ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں 42% ٹیکس زیادہ ادا کیا کراچی کے شہریوں نے۔ ہماری ایکسپورٹ، پاکستان کی ایکسپورٹ کا 54% ہے۔ ہمارا ریونیو 67% کنٹریبیوشن ہے۔ ہماری ٹوٹل GDP میں ہم 35% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ہم سندھ کے 98% ریونیو کو جنریٹ کرتے ہیں۔ لیکن ظالموں، یہ پیسہ ہم پر کیوں نہیں لگتا؟ ہمارے بچوں پر کیوں نہیں لگتا؟ ان کی تعلیم پر کیوں نہیں لگتا؟ ان کی صحت کی سہولتوں پر کیوں نہیں لگتا؟ ہماری سڑکوں پر کیوں نہیں لگتا؟ ہمیں ماس ٹرانزٹ کیوں نہیں ملتا؟ کیوں ہماری یہ بچیاں اور ان کی مائیں چنچیوں میں دھکے کھاتی ہیں؟ یہ چنچیاں ہماری قسمت نہیں ہے، ہمارا مقدر نہیں ہے۔ آپ سے مل کر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، عزت والی ٹرانسپورٹ دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ 1967 میں اشتہار چھپا کہ ایک ایسی ٹرانسپورٹ چلے گی جس میں کنڈکٹر بھی لڑکیاں ہوں گی اور جس میں صرف عورتوں کے لیے وہ چلے گی۔ یہ کراچی شہر تھا۔ آج 55 سال کے بعد ان ظالموں نے ہمیں چنچی کے دھکے دیے ہیں، یا پھر موٹر سائیکلوں پر جب بچے ہمارے نکلتے ہیں تو دل دھڑکتا رہتا ہے کہ کیا ان کا حال ہوگا۔ ہم ماس ٹرانزٹ پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ، جو نعمت اللہ خان کا خواب تھا وہ ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ یہی کراچی یونیورسٹی تھی، 125 پوائنٹ چلتے تھے، اکثریت اس میں سے KTC کی بسیں تھیں۔ KTC کی بسوں میں ہمارے بچے اور بچیاں آتے تھے اور جاتے تھے۔ آج وہ پوائنٹس ختم ہو گئے، KTC ختم کر دی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بسوں کا حال برا ہے، چھتوں پر بیٹھ کر لوگ سفر کرتے ہیں، آئے دن خبر آتی ہے کہ طالبہ گر کر ہلاک ہو گئی۔ ہماری یہ بچیاں بسوں سے گر کر ہلاک نہیں ہوں گی انشاءاللہ، ان کو عزت والی ٹرانسپورٹ دیں گے انشاءاللہ۔ صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، اسپتالوں کے اندر تباہی و بربادی پھیلائی ہوئی ہے۔ یہ عباسی شہید اسپتال اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ غریب بچیاں، یہ مائیں کہاں جائیں؟ ان کی صحت کا کون خیال کرے گا؟ یہ سب کام بھی انشاءاللہ کرنے ہیں۔ لیکن آج میں یہ چاہوں گا کہ آپ فوکس کریں اپنی تعلیم پر، آپ توجہ سے پڑھیں، آپ آگے بڑھیں، محنت کریں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تھوڑا محنت سے لوگ جی چرانے لگے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب بچے آئے تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا، ہم بھی آپ کا ہاتھ تھامیں گے اور آپ کو بہت آگے بڑھائیں گے۔ لیکن محنت نہیں کرو گے تو پھر بعد میں افسوس کرتے رہو گے۔ تو بیٹیاں تو ویسے بھی زیادہ اچھا پڑھ رہی ہیں، زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں، محنت کیجئے۔ یہ 7 کورسز آپ کے لیے ہم کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ میں سے
جو شائننگ اسٹارز ہوں گے ہم ان کو بہت بڑی اسکالرشپ بھی دیں گے, ڈگری پروگرام بھی آپ کے لیے انشاءاللہ کروائیں گے. اور آپ کو پتا ہے اس وقت ہماری ایکسپورٹ جو آئی ٹی کی ہے وہ $3.2 بلین ہے. انڈیا کا بار بار حوالہ آتا ہے $150 بلین ہے. وہ کیا الگ لوگ ہیں, ہم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے, ہم کیا آگے نہیں بڑھ سکتے؟ میں آپ سے کہتا ہوں ہم نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے, آپ ہمیں سپورٹ کریں, اس شہر کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس شہر کو, اس کراچی کو انشاءاللہ اس ریجن کی لیڈنگ آئی ٹی سٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایکسپورٹ بھی ہوگی, بچے بھی پڑھیں گے, فری لانسر بھی بنیں گے, اور اگر جابز باہر جا کر جاب کرنا مشکل ہے تو گھر سے بیٹھ کر بچیاں پڑھیں گی. اور ابھی تو ہم نے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے یہ پروگرام بنایا ہے. میں آج ایک اور پروگرام کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام ترتیب دے لیا ہے. وہ بھی ای کامرس سیکھیں گی, ان کو بھی پڑھائیں گے, ان کو بھی سجائیں گے کہ کیسے آپ آگے بڑھ سکتی ہیں. ووکیشنل ٹریننگ سے بھی گزاریں گے, اور گھر میں رہتے ہوئے بھی کس طرح آپ اچھی طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ سب بھی کریں گے. میری بیٹیوں, اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے, یونان میں بھی بیٹی بکتی تھی, ایران میں بھی بیٹی بکتی تھی, انڈیا ہندوستان میں بھی بیٹیاں بکتی تھیں, عرب و عجم میں کوئی عزت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کی تربیت کرے گا, تعلیم دے گا, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. دونوں انگلیوں کو جوڑ کر ارشاد فرمایا, پھر 2 بیٹیوں کے بارے میں فرمایا, پھر 1 بیٹی کے بارے میں فرمایا. آپ تو ہماری جنت ہیں, آپ کی تعلیم, آپ کی تربیت ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے. آپ ہماری عزت ہیں, آپ بہن ہیں تو عصمت ہیں. آپ میں سے جو بیوی ہو وہ اپنی شوہروں کی ذمہ داری ہے. آپ ماں ہیں تو آپ کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مقام دیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس مقام سے نہیں ہٹا سکتی, یہ مقام آپ کا چھین نہیں سکتی. آپ اپنے مقام کو خود حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ پڑھیں گی تو خاندان ترقی کرے گا, آپ تعلیم یافتہ ہوں گی تو نسلیں تعلیم یافتہ ہوں گی, یہ قوم انشاءاللہ آگے بڑھے گی. اس لیے میں بات یہی ختم کرتا ہوں. آپ کے ٹیسٹ کا ٹائم شروع ہونے لگا ہے, اور میں آپ سے, آپ اگر کھڑی ہو سکتی ہیں تو بیٹا کھڑے ہو جائیے. ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے سے کوئی ایسا وعدہ نہیں ہوگا جو آپ پورا نہیں کر سکیں. بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زور سے پڑھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں, اپنا نام لیجئے, میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پاکستان اور اس کے اسلامی نظریے کی وفادار رہوں گی. پوری محنت اور دیانتداری سے اپنی تعلیمی قابلیت اور پروفیشنل صلاحیتوں میں اضافہ کروں گی, اور اس کے ذریعے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے مفید بنوں گی. شہر کراچی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کروں گی. میں اپنے اخلاق اور کردار سے اپنے خاندان اور ملک و ملت کی عزت میں اضافہ اور نیک نامی کا سبب بنوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. خوش رہو بیٹا, تمہارے نصیب اچھے ہوں, تمہیں عزت ملے, تمہیں احترام ملے, تم ہماری عزت ہو, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم پڑھو, آگے بڑھو, اور اس پوری قوم کی بات دور سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کرو. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.